چیزیں تشیع کے پاس ہیں جس پر شیعہ فخر کر سکتے ہیں. ایک آپ کے پاس مباہلہ ہے، دوسرا آپ کے پاس تربت امام حسین ہے. یہ دو نایاب چیزیں ہیں تشیع کے پاس جس پہ آپ فخر کر سکتے ہیں اور مفاخرہ کر سکتے ہیں. یعنی اگر علمی بحث کرنے کے بعد وہ بندہ مان رہی رہا اور کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ رہا تو چھٹے امام فرماتے ہیں اس کے ساتھ کیا کرو؟ مباہلہ کرو. ایران میں 2 مباہلے ہوئے تھے، دونوں میں وہ لوگ بھاگ گئے تھے. مباہلہ کبھی آپ سے انٹیریئر سندھ میں ایک مشہور مباہلہ پہلے ہوا تھا، اس مباہلے سے وہ بھاگ گئے. اس زمانے میں عیسائی بھی بھاگ گئے تھے، یہ بھی بھاگ گئے. بھائی ایسا کیا ہے کہ رسول خدا اگر مباہلے کی باری آتی ہے تو پنجتن کو لے کر جاتے ہیں، کسا کی بات آتی ہے تو پنجتن کو لے کر آتے ہیں، سیدہ شباب اہل جنت کی بات کرنی ہوتی ہے تو حسن و حسین کو بناتے ہیں، سیدۃ نساء العالمین کی بات آتی ہے تو جناب زہرا کو بناتے ہیں. القاب علی میں من کنت مولا سے لے کے انا مدینۃ العلم جتنی فضیلت کی روایتیں ہیں وہ انہی 5 کے بارے میں ہیں. یقیناً ان 5 میں ایسا کچھ ہے جس کو مسلمان کو سوچنا چاہیے. نبی اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہے، لیکن آؤں گا کہ مسلمان نبی خدا پہ کیسے کیسے اعتراضات کرتے تھے جن کا جواب رسول خدا کو دینا پڑتا تھا. کتنی اذیتیں رسول خدا کو دیں جن کا جواب رسول خدا کو دینا پڑتا تھا. لیکن پہلے عجمیت پہ آؤں. عرب عجم سے نفرت کرتا تھا. اب وہ جناب سلمان فارسی کہ رسول خدا نے کہا اس کو سلمان محمدی کہا کرو. فارسی کون کہتے تھے؟ عرب کہتے تھے، تاکہ دور سے پتا چلے یہ کون ہے؟ عجم ہے. یعنی اگر آپ کسی کو دور سے کہیں یہ خارجی ہے یا کسی کو کہیں یہ رافضی ہے، اسی طرح دور سے کہتے تھے یہ فارسی ہے، یعنی یہ عجم ہے. نبی بار بار اس کو اپنے ساتھ بٹھاتے تھے. اہل بیت یعنی اس کی ایج رسول خدا کی ایج سے زیادہ تھی، جو تمام تر مذاہب کو مکاتب کو اسٹڈی کرنے کے بعد آتا ہے اور اس کے بعد رسول خدا پر ایمان لاتا ہے، کیونکہ اس نے تورات میں انجیل میں تمام تر چیزوں میں علائم کو پڑھا ہوا تھا. لیکن عجیب واقعہ ہے جب مباہلہ پہ رسول خدا جاتے ہیں تو دھوپ تھی، رسول خدا نے کہا سلمان میرے قریب آ. صحابی سارے موجود ہیں لیکن رسول خدا سلمان کو اپنے قریب بلاتے ہیں اور بلانے کے بعد کہتے ہیں سلمان اس درخت کے سائے میں جا اور وہاں پہ تھوڑی صفائی کر، کچھ پتوں کو وہاں بچھا، میں اپنی آل کے ساتھ یعنی سیدہ کے ساتھ، حسن و حسین کے ساتھ اور علی کے ساتھ اس درخت کے نیچے آ کر بیٹھنا چاہتا ہوں. اتنے صحابی تھے لیکن رسول خدا نے جناب سلمان کو کیوں بلایا؟ اور اس کے بعد سلمان کی پیٹھ پر جب لوگ سلمان سے متعصب اور نفرت کرتے تھے، یہ عجم ہے، رسول خدا اس کو آگے کیوں بڑھاتے ہیں؟ اس کی پیٹھ پر ہاتھ لگاتے ہیں، فرماتے ہیں اس کی آل میری آل کی مدد کرے گی. یہ سلمان کی قوم ہے جو رسول کی آل کی مدد کرے گی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اب اس کے لیے قرآن کی آیت بھی ہے کہ فرمائے وآخرین یلحقون منہم من یہتدی من دین اللہ. تم یہ سمجھتے ہو کہ دین خدا سے ہٹ جاؤ گے تو اللہ کی آواز آتی ہے حبیب گھبرانا نہیں. اگر یہ عرب دین سے ہٹ گئے وآخرین منہم یلحقون منہم، اور کچھ ایسے آئیں گے جو دین اسلام میں ملحق ہوں گے، ان کی کچھ نشانیاں ہوں گی. ولا یخافون لومۃ لائم، وہ کسی چیز سے ڈریں گے نہیں. اعزۃ علی الکافرین، یہ اپنی عزت کو کافروں کے سامنے بلند کریں گے. یہ کسی کافر کے ساتھ ڈریں گے نہیں، یہ کفر کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے اور مومنوں کے ساتھ ان کی نرمی ہوگی. پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ آیت کس کی فضیلت میں ہے؟ اس وقت رسول خدا نے سلمان کی پیٹھ پہ ہاتھ لگایا، فرمایا اس کی قوم ہوگی جو کسی دشمن سے ڈرے گی نہیں. اگر خدا کسی قوم کو باصفت بناتا ہے، اس میں تعصب کی بات نہیں ہے، وہ صفات آپ کو نظر آتی ہیں. آج اس قوم میں یہ صفات نظر آ رہی ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کی تربیت ایسی ہوئی تھی.